نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ٹوٹکے اینڈ وظائف۔ آج جو ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کے آئی ہوں وہ ہے درود شریف کا وظیفہ۔ ماہ ربیع اول کا خاص ایک چھوٹا سا درود پاک میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ یہ درود پاک علامہ اقبال کا بھی وظیفہ رہا، بڑے بڑے صوفیاء کرام کا درود پاک وظیفہ رہا، اولیاء کرام کا بھی وظیفہ درود پاک رہا، اور پھر دیکھا علامہ اقبال کو کتنا مقام ملا کہ آج شرح سے اعلیٰ کلام اقبال کا نام ہے۔ اگر آپ یہ درود پاک ماہ ربیع اول کے مہینے میں پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد مل جاتی ہے اور انسان پریشانیوں مشکلات سے نکل جاتا ہے، دکھوں سے نکل جاتا ہے۔ آج پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں پریشانی کا شکار ہیں، کسی نہ کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہیں، نہ ذہنی سکون مل رہا ہے نہ ہی جسمانی سکون لوگوں کو میسر ہے۔ تو میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ اس درود پاک کا سب سے بڑا فائدہ اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جو بندہ یہ درود پاک پڑھے گا، حضور علیہ السلام کی زیارت اس بندے کو نصیب ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے، اور جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، دنیا معافی میں جو کچھ ہے وہ رب کی بارگاہ سے مانگے، رب اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ جس کے حضور خوش ہو جائیں، سارا زمانہ ہی ساری کائنات ہی رب نے حضور کے لیے بنائی ہے۔ اس درود پاک کو پھر ضرور پڑھ لیجئے گا، اور اس قیمتی درود پاک کے بارے میں جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے آخر تک مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ بھی اس درود پاک کے فیض و برکت کو حاصل کر سکیں۔ جس شخص نے یہ درود پاک ان دنوں کے اندر پڑھ لیا، جو ترتیب میں بتانے لگی ہوں، ان دنوں کے اندر جو شخص پڑھ لے گا، پورا سال اس کے گھر پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کے گھروں سے دکھ ختم ہو جائیں گے، اس کے گھروں سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اس کے گھر کی رزق کی فراخی ہوگی، رزق کی تنگ پستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا، ہر دکھ مصیبت اس بندے کو چھوڑ کر، اس کے گھر کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اس لیے دوستو، آج درود حاضر میں ایک مقبول ترین اور مفید ترین وظیفہ میں آپ کو بتاؤں تو یہ درود پاک ہے، اور میں نے الحمدللہ اس درود پاک کے بہت زیادہ برکتیں دیکھی ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک تجربہ آپ کو بتا رہی ہوں۔ میں نے بڑے بڑے اعمال کیے ہیں، بڑے بڑے وظائف کیے ہیں، لیکن جتنا فیض میں نے درود پاک میں سے حاصل کیا ہے، جتنی شہرت، جتنا مقام میں نے درود پاک سے حاصل کیا، میں یقین سے کہتی ہوں کہ باقی وظائف اس کے آگے من پھر جاتے ہیں۔ اور اس قدر اللہ تعالیٰ نے درود پاک کے اندر تاثیر رکھی ہے، طاقت رکھی ہے، تو نے حاضر میں ہر انسان ہر پریشانیوں کا، مسائل کا، ذہنی دباؤ کا، ذہنی تناؤ جیسی کیفیت سے دوچار ہے، بلکہ مصائب اور عام کی ایسی وادیوں کے اندر مبتلا ہو چکا ہے کہ جس سے بھی بچ نکلنا اسے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن نظر آتا ہے۔ اس لیے دوستو، اس دور حاضر کے اندر آج ہم مہنگائی سے پریشان ہیں، آج ہم دکھوں سے، بیماریوں سے پریشان ہیں۔ ایسے حالات بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس دوائی لینے کے بھی پیسے نہیں ہیں، اور اس قدر یہ ہمارے دین سے دوری ہے، ہمارے دین سے دوری کی وجہ سے آج میری مشکلوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس لیے دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو ایک مناسب سے الفاظ بتا دینا چاہتی ہوں، آپ نے وہ پڑھنے ہیں، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جو تعداد میں بتانے لگی ہوں اس تعداد کو ذہن میں رکھیے گا، اور جب آپ نے اس ماہ ربیع اول کے اندر یہ درود پاک پڑھیں، کیونکہ یہ ماہ ربیع اول کا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اور سارے مہینوں کا سردار مہینہ ہے، اور حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس کا سحر کائنات کو حضور کے لیے بنایا ہے۔ تو جب آپ آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ کر رب کی بارگاہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خالی جھولیاں بھر جائیں گی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ خالی دامن لوٹ آئیں، اور وہ تو رب تو ہر وقت فرماتا ہے تو اس وقت سے مانگنے والا ہے، اس کو عطا کرنے والا ہوں، تو مجھ سے مانگنے والا ہے، میں تجھ کو عطا کرنے والا ہوں۔
کوئی حضور کا صدقہ مانگ کر دیکھے، صدقے سے مانگ کر دیکھے، کوئی حضور کے صدقے رب کی برگاہ سے مانگے تو صحیح، رب ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ درود پاک اپنی زندگی کا ایک انمول تحفہ ہے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہاریں ہی آ جائیں گی، نور ملے گا اور ہر طرف سے روشنی ملے گی، اندھیرے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، یہ جہاں ایک وہ جہاں ایک، یہ جہاں جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں اور ایک وہ جہاں، تو فرمایا کہ ان دونوں جہاں کے درمیان فاصلہ ایک سانس کا ہے، ان دو جہاں کے درمیان فاصلہ ایک سانس کا ہے، جو چل رہی ہے تو یہ جہاں، نہ چلے تو وہ جہاں۔ یعنی مرنے کے بعد تو جہاں چل رہی ہے، مطلب سانس چل رہی ہے تو یہ جہاں ہے، اگر سانس جب رک جائے تو وہ جہاں ہے۔ اور ان سانسوں کی، اور فرماتے ہیں ان سانسوں کی ہر مالا میں موتی پرو دو درود کے، پھر ہو یہ جہاں یا وہ جہاں، ساتھ ہوں گے تاجدار دو جہاں۔ تو پھر حضور کا ساتھ مل جائے گا جب یہ درود پاک پڑھیں گے، تو حضور کی زیارت نصیب ہو جائے گی، اور حضور کی جب زیارت نصیب ہو جائے تو پھر حضور کی بارگاہ سے جو مانگا چاہتے ہیں مانگنے، وہ آمنہ کا لال ہے، شہنشاہی کائنات ہے، ان کی بارگاہ سے جو مانگیں وہ تو خالی دامنوں کو بھرنے والے ہیں، وہ تو بادشاہ عطا کرنے والے ہیں، وہ ان کی بارگاہ سے جو مانگنے نکلتا ہے وہ غنی ہو جاتا ہے، تو فقیروں کو بھی سینے سے لگانے والے ہیں، گناہ گاروں کو بھی سینے سے لگانے والے ہیں۔ اس لیے آپ ضرور مانگے گا، رب کو اپنے ضرور نوازے گا۔ آپ نے دیکھے گا کہ علامہ اقبال نے درود پاک پڑھا، علامہ اقبال نے کسی نے علامہ اقبال سے پوچھا کہ آپ کو یہ شہرت، یہ مقام آپ کو شرق سے غلط کیا، کشراف سے مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف آپ کا چرچا ہے، شہرت ہے، چاروں طرف سے لوگوں آپ کو جانتے ہیں، دنیا کے ہر کون میں آپ کا نام ہے، لیکن لیا جاتا ہے اس شعر و شاعری کو لوگ پڑھ کر متاثر ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اس کی کوئی اور وجہ نہیں، جب بھی کوئی شعر لکھتا ہوں پہلے مصطفیٰ کی ذات پر درود پاک پڑھ لیتا ہوں، فرمایا یہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ حضور پر درود پڑھنے کا کمال ہے۔ سبحان اللہ، کہ اس نے میرے الفاظ کے اندر، میری زبان کے اندر ایسی تاثیر اپنی پیدا کر فرما دی کہ درود کی برکت سے اب جو بھی شخص میرا شعر پڑھتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اور اب نے ایسی مجھے دولت عطا فرمائی جو دنیا میں شاید ہی کسی کو دولت عطا فرمائی ہو۔ اس لیے دوستو یہ درود پاک کو اپنا وظیفہ بنائیے گا، اس کی برکتیں، اس کی بہاریں ہیں، اور جو شخص درود کو کرنا چاہیے اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے تازہ وضو کرے، تازہ وضو، اور کوشش کریں کہ اگر غسل کر لیں تو یہ سب سے اچھا ہے، اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر خواتین بھی کر سکتی ہیں، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں، گھر کا ہر فرد بھی کر سکتا ہے، ایک فرد بھی کر سکتا ہے، بچے بھی کر سکتے ہیں، بوڑھے بھی کر سکتے ہیں، جوان بھی کر سکتے ہیں، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے مقدر سنور جائے، اس کی قسمت سنور جائے، اس کے نصیب بدل جائیں، اور اس کے گھر کے اندر سے ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، دکھ ختم ہو جائیں، بیماریاں ختم ہو جائیں، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، جو وظائف کر کر کے تھک چکا ہے، سارے کاروبار بند ہو چکے ہیں، کہیں سے کوئی دور دور تک کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ میرے حالات درست ہوں گے، اس شخص کو چاہیے کہ یہ درود پاک ضرور پڑھ لے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ غسل کر لے، اور غسل کرنے کے بعد پاک صاف کپڑے پہنے، اور جس کمرے کے اندر بیٹھ کر وہ درود پاک پڑھے، اگر بتی لگا لے تاکہ اس کمرے سے خوشبو آئے، اور اپنے وجود کو ہلکا سا عطر لگا لیں، خوشبو لگا لیں، جو بھی میسر ہو، جو مل جائے آسانی کے ساتھ۔ اگر یہ چیزیں نہ بھی ملیں، یا اگر بتی نہ بھی ملے تو خوشبو نہ ملے تو کوئی بات نہیں، کوئی بھی گھر کے اندر خوشبو پڑی ہے وہ لگا لیں۔ اس کے بعد آپ مصلی پر بیٹھ جائیں، قبلے جانب کی طرف منہ کر لیں، اور تصور یہ رکھنا ہے کہ میں درود پاک جو پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں وہ حضور علیہ السلام علیہ درود پاک خود سن رہے ہیں، اور حضور کا تصور کر کے، حضور کے روضے کا تصور کر کے آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جتنی شرائط بتاتی ہوں ان سب کو جو پیچھے بیان کیے ہیں، ان تمام باتوں پر اگر آپ عمل کر لیتے ہیں تو پہلے ہی دن جب رات کو آ کر کے یہ عمل، یہ درود پاک پڑھ کے سوئیں گے تو آپ کے مقدر کا ستارہ چمک جائے گا، آپ کی قسمت چمک جائے گی، آپ کا مقدر سنور جائے گا۔
دوستو، چاند ستاروں کی طرح زندگی کو روشن کرنا چاہتے ہو، اندھیروں سے نکلنا چاہتے ہو تو پھر اس عمل کو غنیمت سمجھیں۔ اپنے دوست احباب تک جتنے گھر کے افراد ہیں سب کو کہیں کہ یہ چند دنوں کی تو بات ہے، یہ زندگی بار بار موقع نہیں دیتی۔ اگر اب موقع مل رہا ہے تو ضرور اس عمل سے استفادہ حاصل کریں۔ انشاءاللہ یہ چند دنوں کا عمل آپ کی زندگی بنا سکتا ہے۔ آپ کو پورے سال کے رب کائنات کی بھرگاؤں سے، غموں سے، دکھوں سے مداوا ہو جائے گا، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر صرف ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ اس بندے پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اور یہ تو مہینہ ہی رحمت والا ہے، برکت والا ہے، اس کے لیے کہ اس میں ظہور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی ہے۔ جب نور کے ظہور کا وقت قریب آیا تو حضور کی ولادت کا وقت قریب آیا تو رات جا رہی تھی اور صبح آ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت رات کا اختتام ہو رہا تھا صبح کی ابتدا ہو رہی تھی۔ حضور علیہ السلام کی ولادت تہجد کے وقت ہوئی، یعنی کہ رات جب ختم ہو رہی تھی اور دن شروع ہو رہا تھا۔ اور اس کے اندر حکمت محدثین نے کیا بیان فرمائی اور فرمائی کہ اور پیر کا دن تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ اس بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رات نے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ، تیرا محبوب میرے اندر آئے کہ اس رات کو ولادت ہو۔ دن نے کہا کہ باری تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے حبیب کی ولادت دن میں ہو تاکہ مجھے بھی اس کی برکتیں مل جائیں، اور رات نے کہا کہ میرے اندر ہو تاکہ مجھے برکتیں مل جائیں۔ تو رب نے فرمایا کہ میں دونوں کو ہی یہ سعادت بخشتا ہوں کہ جس رات جا رہی ہوگی اور دن آ رہا ہوگا اس کی جو درمیانی گھڑیاں ہوں گی تاکہ رات کو بھی برکتیں مل جائیں اور دن کو بھی برکتیں مل جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ٹائم مقرر فرمایا کہ جب دن جا رہا تھا تو رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا تو تہجد کا وقت۔ سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مختصر جماعت کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا کہ جس کے پاس 3 جھنڈے تھے۔ اس جماعت نے ایک جھنڈا میرے گھر کے صحن میں گاڑ دیا، ایک کعبے کی چھت پر اور ایک بیت المقدس پر کھڑا کر دیا۔ اس سہانی رات کے اندر اور سہانے دن کے اندر کے ساتھ وہ عالی شان دن ہوگا، کیسے وہ مکے کی گلیاں خوشبودار ہوں گی، کیسے ماحول ہوگا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی جلوہ گری ہوئی کہ جس کی ولادت ہو گئی تو کیا ہی بات ہوگی۔ ان لوگوں کو کیا ہی مقدر والے ہیں، کیا ہی مقدر کے سکندر ہیں جو اس مہینے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ دوستو، اس درود پاک کو آپ نے 1 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول کے دن تک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے رات کو جب عشاء کی نماز کے بعد آج رات ہی سے شروع کر لیں، آج پہلا دن ہوگا۔ آج آپ عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ جانا ہے، صرف 1000 بار پڑھنا ہے۔ 12 ربیع الاول تک آپ نے پڑھتے رہنا ہے، ہر رات 1000 مرتبہ پڑھ کے سونا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ باوضو ہی سونا ہے، باوضو ہی پڑھنا ہے۔ پیچھے بتائی اس ترتیب کے مطابق درود پاک کو 1 مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیں اور سن بھی لیں۔ صلی اللہ علیہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بالکل مختصر ہے، 1 مرتبہ پھر میں پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو تلفی اور کوئی بھی غلطی ہو تو ختم ہو جائے، اچھی طرح یاد کر لیں اور آگے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ میرے آنے والی